لیکن جو ایک خاص بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک نے کون کون سے حصے مقرر کر دیے ہیں، فکس کر دیے کہ بھئی یہ حصے تو ہیں، وہ کیا تھے وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا ویسے دیکھیں ہے تو نام نصفی، لیکن اس کو اگر آپ ہاف کہنا چاہیں تو ہاف بھی کہہ دیں، 1/2 کہنا چاہیں، آدھا کہنا چاہیں، یہ سارے اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا نام تو ربع ہی ہے، دیکھیں کیونکہ دیکھیں یہ وراثت کے معاملات قرآن پاک سے ہم نے لیے، تو قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ ربع تو ہے۔ اب اس کو آپ 1/4 کہہ سکتے ہیں، اردو میں چوتھائی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں شاید اس کو کوارٹر بول دیں تو کہ شاید، لیکن چلے گا نہیں کیونکہ اس لیے اس کو اسی طرح یاد رکھیں۔ اور تیسرا نام تھا سمن، اس کو آپ 8واں حصہ کہہ دیں، 1/8 بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ کائنڈ ہے، اس کو نوع اول کہہ لیں آپ۔ پرسنٹیج بھی بتائی تھی نا، پرسنٹیج بھی بتائی تھی، وہ اگر آپ نے لکھ لی وہ تو اچھا، دوبارہ تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے سدس، اس کو آپ 1/3 بھی کہہ سکتے ہیں، 1/3 بھی کہہ سکتے ہیں، اور تہائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تہائی کا مطلب 3 میں سے 1۔ اس کے بعد ہے سدوسان، سدوسان کا مطلب ہوتا ہے 2/3، اس کو اردو میں کہتے ہیں 2/3، اور یہ ہے سدس۔ دیکھیں وراثت کے مسائل کے لیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ، اگر یہ چیز آپ کو یاد نہ ہوئی تو وراثت کے جو اصول ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا آگے سے آنے والے معاملات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کو یہ اس ترتیب سے بھی یاد نہ ہو، اگر ترتیب بھی آگے پیچھے کر دی تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ترتیب بھی یاد ہونا ضروری ہے اور یہ چیزیں بھی یاد ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا کہ اس کو ریپیٹ کر دیں۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ جو میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہ کہاں چھوڑی تھی؟ میں نے کہا تھا ایک اگلے نیکسٹ لیکچر میں ایک بات بیان کروں گا۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں جن کے حصے ہیں 12 حصے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب فرائض۔ اصحاب فرائض۔ بس یہی آج ہم نے پڑھنا ہے، اور پورا کا پورا لیکچر جو ہے یہ اصحاب فرائض پر ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وراثت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ جو دوسرا پہیا ہے وہ اصحاب فرائض کا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی 2 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اصحاب فرائض کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے اور بھی اس ٹائم بھی آ گئے ہیں، بس یہ ہم لیکچر کا سمجھنے اسٹارٹ کر رہے ہیں، کچھ باتیں پرانی تھی وہ میں نے ریپیٹ کر دی ہیں۔ دیکھیں اصحاب فرائض، یہ اصحاب جو ہے نا یہ صاحب کی جمع ہے، پلورل۔ صاحب سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ وہ صاحب نہیں۔ صاحب کا مطلب جیسے میں کہوں کہ صاحب عقل، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل والا۔ اچھا میں کہوں کہ صاحب کھانا، تو صاحب کھانا کا مطلب گھر والا، تو صاحب کا مطلب کیا ہوا؟ والا۔ سمجھ گئے بھائی؟ پان والا، چائے والا، یہ سب والے ہوتے ہیں نا، تو یہ والا، یہ وہ والا صاحب ہے۔ اچھا وراثت کے اندر جب فرائض کہا جاتا ہے تو یہ فرض کی جمع ہے، یا اس کو فروض بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقررہ حصے، جو قرآن نے حصے مقرر کر دیے، جو شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں، فرض کا مطلب حصہ، تو اب اصحاب فرائض کا مطلب کیا ہوا؟ مقرر حصے والا۔ سمجھ گئے؟ بس یہ اصحاب فرائض اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کتنے افراد ہوتے ہیں، کس کو یاد ہے؟ 12 افراد ہوتے ہیں۔ اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ سب بولیں گے اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہے؟ آپ آگے آ جائیں۔ دیکھیں اگر آج کا لیکچر مس کر دیا نا تو آنے والے لیکچر نہیں سمجھ آئیں گے۔ پچھلا لیکچر مس کر دیا تو چل جائے گا، لیکن یہ آج کا لیکچر اگر جس نے مس کر دیا نا تو اس کا آگے کور کرنا پھر انتہائی
مشکل ہے اگر میں کہوں ناممکن کے قریب ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ سارا ڈیپینڈ ہی اسی پہ کرتا ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے. اگر آج آپ نے پڑھ لی نا یہ سبق تو شاید آپ وراثت کا 1/3 حصہ سمجھ جائیں گے، 1/3 مسائل آپ سمجھ جائیں گے. تو اس لیے یہ لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ اصحاب فرائض سمجھ آئیے، کس کس کو سمجھ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، یعنی فرض کا مطلب حصہ اور صاحب کا مطلب والا. تو جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں وہ کہلاتے ہیں اصحاب فرائض. اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ شریعت نے حصے تو مقرر کر دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ملے گا ہی ملے گا. مطلب یہ ہے کہ جب ملے گا تو اتنا ملے گا. الفاظ پہ غور کر رہے ہیں؟ اصحاب فرائض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ ملے گا ہی ملے گا، نہیں. اصحاب فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ملے گا تو اتنا ملے گا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ مثال کے طور پر نیاز بانٹنی ہے اور ہم کہیں کہ بھائی ان افراد کو دینی ہے، لیکن ہر بندے کو لازمی دینی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن دینی ہے تو اتنی دینی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو اصحاب فرائض کا مطلب یہ ہے کہ حصے تو مقرر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صاحب فرض کا حصہ 8واں ہے تو یہ 9 نہیں ہو سکتا. ملے گا تو 8 ہی ملے گا، 8واں حصہ ہی ملے گا. بھائی مثال کے طور پر قرآن نے پاک میں جہاں حصے بیان کرنے شروع کیے نا، وہاں سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بیٹی بیٹے کا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ. پھر آگے اس کی تفصیل فَإِن كَانَ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَ. کوئی ہے حافظ قرآن بھائی یہاں پہ؟ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. آگے کیا ہے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. ہاں دیکھیں قرآن نے کہا کہ اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو ملے گا نصف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملے گا تو نصف ملے گا. ایک بیٹی ہوگی تو کتنا ملے گا؟ ایک بیٹی ہوگی تو آدھے سے کم زیادہ نہیں مل سکتا. ملے گا تو نصف ملے گا، بس بات ختم ہو گئی. سمجھ گئے اس کا مطلب؟ یہ بات تو یہ ہو گئی کلیئر. اب ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ وراثت کے اندر جب بھی رشتہ بیان کیا جاتا ہے تو میت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. کیا وراثت میں جب رشتہ بیان کیا جاتا ہے تو کس کے حساب سے کیا جاتا ہے؟ میت کے حساب سے. یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، تو مثال کے طور پر جیسے لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والدہ ہے اور 2 بیٹے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ والدہ ہے، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والدہ کس کی ہے؟ جو بتانے والا آدمی ہے اس کی ہے یا یہ میت کی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو جب بھی وارثین بیان کیے جائیں گے تو میت کے حساب سے کیے جائیں گے، بتانے والے کے حساب سے نہیں کیے جائیں گے. اگر بتانے والے کے حساب سے کیے تو مسئلہ سارا کا سارا الٹ ہو جائے گا. تو یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ادھر بٹھا لیں کہ وراثت میں جب بھی رشتہ بیان کیا جاتا ہے تو کس کے حساب سے؟ میت کے حساب سے. ٹھیک ہے، یہ بات بتانی تھی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. چلیں اب آپ دیکھیں اصحاب فرائض کون ہوتے ہیں. اصحاب فرائض کل 12 افراد ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے باپ. اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، بس یہ یاد ہونے چاہیے. دوسرا ہے دادا. ماں بھی ہے مگر تھوڑی دیر بعد آئی. دادا تھا تو باپ آیا، باپ تھا تو پھر اس کی شادی ہوئی تو پھر ماں بنی نا. ہاں. تیسرا ہے شوہر. تیسرا کون ہے؟ شوہر. اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، وگرنہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ہیں انشاءاللہ ان کو میں پوری تفصیل سینڈ کر دوں گا. جو واٹس ایپ گروپ میں ہیں ان کو میں نے ویسے پچھلے اسباق تو بھیجے ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں شاید، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بھیج دوں گا. اس کو آپ سمجھ لیں، بس لکھنا چھوڑ دیں. اس کی تفصیل میں آپ کو واٹس ایپ پہ دے دوں گا
یا نیکسٹ کلاس میں موقع ملا تو پرنٹ کروا کے بھی انشاءاللہ دے دوں گا. چوتھا ایک ایسا رشتہ ہے کہ شاید آپ کو نام آپ نے پہلی بار سنا ہو، وہ ہوتا ہے اخیافی بھائی. یہ کون سی مخلوق ہوتی ہے بھائی؟ ہم نے تو آج تک سگا بھائی سنا تھا، یہ اخیافی بھائی کون ہوتا ہے؟ اور یہ وہ ہے کہ جس کا حصہ بھی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. کمال نہیں ہے بھائی؟ اخیافی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے. اس کو کہتے ہیں ماں شریک بھائی. کیا کہتے ہیں؟ بھائی سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ ابھی میں سمجھاتا ہوں. کس کس کو آیا؟ ماں شریک بھائی سمجھائے گا کوئی؟ کس کو کہتے ہیں؟ چلے آپ بتائیں جی. ماں شریک بھائی کون ہوتا ہے؟ ماں شریک اخیافی بھائی. ہاں بھائی، اخیافی بھائی کا مطلب ماں شریک بھائی. والدہ ایک ہے لیکن والد الگ. ہاں بھائی، مثال کے طور پر اکرم جو ہے نا، اس کی اکرم کی ماں کا نام ہے زائدہ، ٹھیک ہے بھائی. اور اکرم یہ جو زائدہ ہے نا، اس کے شوہر کا نام ہے افضل. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اکرم کی ماں کا نام کیا ہے؟ زائدہ. اور اس کے زائدہ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ افضل صاحب کا انتقال ہو گیا. افضل صاحب کا انتقال ہو گیا تو زائدہ بابی نے کیا کیا؟ دوسری شادی کر لی. دوسری شادی کر لی اکمل سے، ٹھیک ہے. اب جب شادی ہوئی تو ان کو ہوا بیٹا بیٹی، جو بھی بیٹا ہوا یا بیٹی بھی، اور اس کا نام رکھ دیا انہوں نے اسلم. ٹھیک ہے بھائی. تو اسلم کی اور اکرم کی ماں کون ہے؟ زائدہ. تو دونوں ماں میں کیا ہوئے؟ تو ان دونوں کا رشتہ کیا ہوا؟ اخیافی بھائی، یعنی ماں شریک بھائی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں. اچھا، اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آگے ایک اور بھی رشتہ آئے گا تو وہ کنفیوز نہ کر دے. بھائی دیکھیں، اخیافی کے اندر آتا ہے خو. کیا آتا ہے؟ اور خالہ بھی کس سے آتی ہے؟ اور خالہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے. تو یاد رکھنے کا طریقہ ہو گیا کہ بھائی اخیافی کا مطلب جس کی ماں ایک ہوتی ہے، باپ الگ الگ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا بھائی، اب آپ کو میں حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بہن کو یا عورت کو محروم کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بہت سارے کیسز آپ کو ملیں گے کہ عورت کو تو حصہ ہی نہیں دیتے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مرد 4 ہیں اور ان 12 میں سے 8 عورتیں ہیں. ان 12 میں سے 8 عورتیں. یہ دیکھیں کمال. پہلا حصہ بھی عورت کا بیان کیا گیا. جی میں نے ابھی بیان کیا تھا للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن وہ پہلا اس اعتبار سے ہے وہاں لڑکا لڑکی دونوں کا بیان ہے، لیکن ابتدا لڑکی سے ہی ہوتی ہے وہاں پر بھی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، ابتدا وہاں پر لڑکی سے ہی ہوتی ہے. تو بھائی یہ 4 آپ کو یاد رہو گے؟ یہ 4 سمجھ آ گئے؟ اب آپ اپنے پارٹنر سے ریپیٹ کر لیں بھائی ان 4 کو. اصحاب فرائض کیا ہوتے ہیں یہ بھی، اور یہ 4 کون ہیں وہ بھی. اپنے ساتھ والے سے تھوڑا ریوائز کر لینا بھائی. چلے بھائی ادھر دیکھیں گے آپ. اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ اس میں مرد کتنے ہیں؟ 4. عورتیں کتنی ہیں؟ 8. دیکھیں جو اخیافی بھائی ہے نا، اس کی ظاہر اخیافی بہن بھی ہوتی ہے. یعنی اخیافی بہن ہوتی سے مراد یہ ہے کہ اخیافی بہن بھی ایک رشتہ ہے اور اس کو بھی شریعت نے حصہ دیا ہے. اخیافی بہن تو سمجھ گئے نا؟ کون بتائے گا؟ ایک بندہ بتائے، ہاتھ اٹھائیں گے بس. اخیافی بہن کون ہوتی ہے ابھی تو بتایا، کون بتائے گا؟ سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے بھائی. ہاتھ تو سب پتا تو چلے کس کس کو آتا ہے. چلے سکندر بھائی بتائیں گے. سبحان اللہ. اور آسان کرتے ہیں بھائی، آپ کرتے ہیں آسان.
صحیح ہے صحیح ہے. اور کچھ آسان کر دیں, اور کچھ آسان کر دیں. جس کی والدہ ایک ہو. ہاں جس کی والدہ ایک ہو باپ الگ الگ ہو. سب نے صحیح بتایا, لیکن جتنا زیادہ انداز میں یاد رکھیں گے اتنا یاد ہوگا. زندگی میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اخیافی بھائی بہن بھی کوئی مخلوق ہے بھائی دنیا کے اندر. بہرحال یہ ہو گئی پانچواں. چھٹی ہے بیوی. بیوی کو بھی محروم کرنے کا وسا اوقات ذہن ہوتا ہے. اس کو ایسا نہیں, ذرا شوہر تو چلا گیا ہوتا ہے لیکن اس کی جو بیوی ہوتی ہے, میں نے ابھی بتایا کہ رشتہ کس سے جوڑیں گے, میت سے. تو ظاہر ہے کہ وہ عدت میں ہوتی ہے یا سابقہ اس کی بیوی کہہ لیں, اس کا بھی شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے, چاہے ایک ہو یا چاہے چار ہو, بیویوں کا حصہ ہوتا ہے. اچھا بھائی, ساتویں ہے سگی بہن. کون؟ سگی بہن. سگی بہن تو سمجھتے نا بھائی, سگا بھائی نہیں ہے. یہی تو کمال ہے, ابھی تو بتایا کہ 8 عورتیں ہیں. اچھا لک میں دیں گے نا تو پھر کنفیوژن ہو جائے گی. کتنے ہو گئے؟ 7. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اس میں ترتیب نہیں ہے, جو مجھے یاد آ رہا ہے اس حساب سے میں لکھ رہا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 8. 9ویں ہے بیٹی. کیا ہے؟ بیٹی. پوتی کا بھی حصہ ہے بھائی, قرآن نے شریعت نے مقرر کر دیا. حیرت نہیں ہو رہی؟ کبھی سوچا ہے کہ نانی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملتا ہوگا؟ شریعت نے مقرر کر دیا ہے, کیونکہ شریعت کے معاملے میں عقل کو دخل نہیں ہے. ایک اور نیا نام بھائی, یہ کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیا نام دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنے گھر والوں میں کہ جیسے اولاد وغیرہ ہوتی ہے تو وہ نام ہی رکھ دیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے کسی رشتہ دار کا نام اخیافی بتا دے, کوئی اخیافی نام رکھ لو, بالکل یونیک نیا نام ہے. ایک مرتبہ ایک کسی کے گھر پہ جانا ہوا تو وہ بچی آئی تو بولا بھائی بچی کا نام کیا؟ بولا فبیہ. بولا یہ کیا ہوتا ہے؟ بولا سورہ رحمان میں ہے نا فابی ای, تو ان کو بیچاروں کو پڑھنے نہیں آیا ہوگا, سمجھ نہیں آیا ہوگا, تو بچی کا نام کیا رکھ دیا؟ فبیہ رکھ دیا. اچھا ایک اور نے بتایا کہ بھائی بچہ آیا, بولا اس کا نام کیا؟ بولا اس کا نام تو خناس ہے. خناس مطلب قرآن میں ہے نا خناس, خناس کا مطلب تو شیطان ہوتا ہے. تو یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں بتا رہا, یہ تعجب کے ہمارے مطلب کیا عالم ہے اس لوگوں کا کہ جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا. تو علماء کی رہنمائی ہر وقت ضروری ہے. قرآن پڑھ کے بھی آپ نام رکھیں گے تو پھر اس طرح ٹھوکرے کھائیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے ایسی توجہ دلانے کے لیے کہا کہ کوئی اپنے رشتہ دار کا نام خیافی, یا اب جو میں بتا رہا ہوں وہ ہوتا ہے اللاتی بہن. کیا ہوتا ہے بھائی؟ بھائی ان 12 میں 2 ہی مشکل لگے ہوں گے آپ کو, خیافی بھائی بہن اور اللاتی بہن. اب اللاتی کا کوئی مطلب کوئی پہنچ رہا ہے قریب قریب کون ہوتا ہے؟ جی جس کا باپ ایک ہو ماں دو. ہاں جس کا باپ ایک ہو اور ماں 2 ہو, یعنی باپ نے 2 شادیاں کی ہوں اور پھر ان کی دونوں میں اولاد ہوئی ہو تو وہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ اللاتی بہن. دیکھیں اس کو یاد رکھنے کا ویسے جی سوتیلا بولتے ہیں, لیکن سوتیلا لفظ جو نا وہ تھوڑا مزہ نہیں دیتا. حالانکہ قرآن نے اس کے حصے مقرر کر دیے. ہمارا تو سوتیلے کو بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی جو نا اس کو جلا کے راکھ کر دیں گے, لیکن اس کا اتنا گہرا تعلق ہے, یہ رشتہ ہے بھائی. کیونکہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ باپ کی تو وہ اولاد ہی ہے نا, آپس میں بھلے جو بھی ان کا رشتہ ہے, لیکن آپس میں بھی شریعت نے کتنے پیارے پیارے نام رکھے, اخیافی بھائی, اخیافی بہن, اللاتی بہن. بھائی دیکھیں عربی کے اندر چچا کو بولتے ہیں ام. کیا بولتے ہیں؟ اور ام چچا کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ باپ سے, یعنی باپ کا بھائی ہوتا ہے. تو یوں یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی بھائی باپ ایک ہے اور ماں 2 ہیں, اور وہاں پر خالہ تھی یعنی اخیافی تھا, اور خالہ سے, اور یوں کر کے آپ یہ. اچھا یہ تو ابھی ٹریلر تھا, یہ کیا تھا؟ ٹریلر تھا. ابھی تفصیل تو اب آئے گی, تفصیل اب آئے گی. بھائی دیکھیں
ان سب کے شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں. حصے یعنی کس کو کس صورت میں کتنا ملے گا وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ وراثت کی اصل ہے. وراثت کی اصل ہے. اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو ذہن انشاءاللہ بہت سارا کھلے گا. آخر میں سوال لیں گے انشاءاللہ. ٹائم بہت کم ہے اور یہ آج ہو نہیں سکے گا میرے خیال میں. اس کو ہم پھر مزید نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں ذہن کھلے گا اس تفصیل سے انشاءاللہ. یہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی آیت اور احادیث کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے. بھئی یہ جو آرٹ ہے نا وہ دوہرا لیں تو اچھا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ. مجھ سے مٹا دیا میں نے, پتہ نہیں جو یاد ہے وہ دوہرا لیں. آٹھ عورتیں جو ہے نا وہ دوہرا لیں. افراد کے اللہ کی بھائی بھی آ جائے گا, نہیں ہے یہ بہن کی اللہ کی ہوگی. حصہ اللہ کی بہن کا مقرر کیا گیا, اللہ کی بھائی کا بھی. چلیں بھائی ادھر دیکھیں. آپ دیکھیں جتنے بھی ابھی میں نے رشتے بیان کیے 12, ان 12 کی مختلف حالتیں بنیں گی کہ کس حالت میں باپ کو یا دادا کو یا بیٹی کو کتنا دیا جائے گا, وہ سیکھنے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں باپ. بھائی مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے وارثین میں کون ہے؟ اس کے والد ہیں, باپ ہیں, فادر. ٹھیک ہے. اب جو وراثت کا مسئلہ بنانے والا ہوتا ہے, حل کرنے والا ہوتا ہے, اس کو یہ 3 صورتیں پتا ہونا ضروری ہے. اور وہ سوال لانے والے سے پوچھتا بھی ہے کہ بھئی کیا ان میں سے کوئی صورت پائی جا رہی ہے, نہیں پائی جا رہی. وہ جب تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کر لیتا ہے, لیکن انیشیل اسٹیج پر ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. بھئی دیکھیں مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہوا. دیکھیں میں نے بھی آپ کو کیا بتایا کہ وراثت میں رشتہ کس سے جوڑتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ میت یہاں پر, یہ میت کا باپ ہے. یہ کون ہے؟ میت کا باپ ہے. مثال کے طور پر میت کا نام تھا افضل. ابھی جو مرا بھی تھا نا, کب مرا تھا بھائی؟ جب یاد ہے, ہاں جب میں اکیافی بھائی سمجھا رہا تھا, تو مثال کے طور پر وہ افضل صاحب کا انتقال ہو گیا. اب افضل صاحب کا جب انتقال ہوا تو باپ, ہم نے پڑھا نا اصحاب فرائض میں سے, تو اس کو تو حصہ اس کا مقرر ہے, لیکن کیا کتنا مقرر ہے اور کیسے ہم دیں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا میت کا بیٹا ہے یا نہیں. میت کا بیٹا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہے اور بیٹی نہیں ہے, صرف بیٹا ہے. میت کا صرف بیٹا ہے. اچھا, اور ورثہ کی میں بات نہیں کر رہا. جب باپ کی اس کو حصہ دینا ہے نا, اس کو حصہ دینا ہے, تو بس یہ دیکھنا ہے کہ بیٹا ہے یا نہیں ہے, اور کچھ نہیں دیکھنا. یعنی جب باپ کو حصہ دینا ہوگا تو بس یہی چیزیں دیکھنی ہیں, اور کچھ بھی چل رہا ہو پیچھے آگے وہ نہیں دیکھنا. تو بھائی جب افضل کا انتقال ہوا, اس کا باپ بھی موجود ہے, فی الحال باپ کو حصہ دینے کی بات چل رہی ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بیٹا کس کا ہے؟ افضل کا. افضل کا بیٹا زندہ ہے یا نہیں؟
اگر تو افضل کا بیٹا ہے اور بیٹی نہیں ہے، یا مراد یہ ہے کہ بیٹی نہ ہو، تو پھر باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ دوبارہ سمجھاتا ہوں بھائی، دیکھیں یہ تو اصحاب فرائض میں سے اس کا حصہ مقرر ہے، دینا ہی دینا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ لیکن اس کا جو حصہ مقرر ہے وہ کتنا ہے اور کس صورت میں ہے؟ تو بھائی جب ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ، اچھا میں آپ کو ایک چیز ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن تھوڑی دور ہو جائے۔ باپ ایسا وارث ہے جو کسی صورت میں محروم نہیں ہوتا۔ کیا؟ باپ ایسا وارث ہے جو کسی صورت میں محروم، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ تصور کریں کہ کیا آج کے دور میں ہے کہ کوئی آتا اور بولتا ہو بھائی میرے والد صاحب بھی زندہ ہے؟ وہ تو بولتے ہیں بھائی والد صاحب کا فلاں کا انتقال ہو گیا اور ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری ماں ہے۔ تو یہ ایسا وارث ہے کہ جو مفتی ہو یا جو اس مسئلے کو سمجھتا ہو، اس کو حل کرنے والا ہو، وہ فوراً سوال کرے گا کہ بھائی میت کا باپ زندہ ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ پہلے۔ سمجھ رہے بات؟ کیونکہ اس کا تو حصہ مقرر ہے اور وہ محروم نہیں ہو سکتا، باپ کسی صورت میں محروم نہیں ہو سکتا۔ کس کا باپ؟ میت کا باپ۔ تو میت کا باپ محروم تو نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہے، لیکن کتنا دینا ہے؟ وہ یہ چارٹ یہی ہے کہ اگر تو میت کا بیٹا ہے اور بیٹی نہیں ہے، میت کا بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، تو اب باپ کو، اس باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6، چھٹا حصہ ملے گا وراثت میں سے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اب کچھ سمجھ آیا؟ سوالات آخری میں۔ اچھا مثال کے طور پر ہم نے جب غور کیا تو پتا چلا بیٹا تو ہے ہی نہیں بھائی، بیٹا، اچھا تو پھر کیا بیٹی ہے؟ یعنی بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اب کتنا ملے گا باپ کو؟ 1/6 تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اگر تقسیم کرنے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو وہ بھی باپ ہی کو ملے گا، اور یہ اس کو کہتے ہیں اسبا۔ پچھلی لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اسبا کیا ہوتا ہے، بتایا تھا کہ اگر تقسیم کرنے کے بعد جو بھی بچ جائے وہ اسبا لے جاتے ہیں، اور اسبا کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا نیکسٹ لیکچر میں، ظاہر سب مکس ہو جائے گا، یہ تو بہت تفصیل ہے اس کی۔ تو دوسری صورت کیا ہے کہ اگر میت کی بیٹی موجود ہے تو پھر باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 پلس اسبا، 1/6 پلس۔ لیکن اگر تو یہ مثال کے طور پر 1/6 میں ہی اس کو دے دیا اور ورثہ کو دے دیا، مال ختم ہو گیا، تو پھر زبردستی اپنی جیب سے نکال کے نہیں دیں گے، لیکن بالفرض اس کو اس کا چھٹا حصہ دے دیا اور ورثہ تھے ان سب کو دے دیا، پھر بھی کچھ بچ رہا ہے، تو اب وہ سارا کا سارا کس کو جائے گا؟ باپ کو، اسبا کو۔ بھائی سمجھ آیا؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میت کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد اس کی تھی نہیں، تو پھر جتنا مال تقسیم کے بعد بچے گا وہ سارا کا سارا کون لے جائے گا؟ یعنی وہ اسبا بنے گا۔ بھائی یہ صورت سمجھ آئی؟ یہ اگر سمجھ آ گیا نا تو آگے انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کو چلے پوچھ لیں سوال، تاکہ دونوں ہو تو یہ والا فارمولا اپلائی ہوگا۔ والد نہ ہو تو کس کا والد نہ ہو؟ افضل بھائی کا۔ افضل بھائی کا والد نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر اور ورثہ دیکھے جائیں گے کون کون ورثہ ہیں۔ دیکھیں اس کی موجودگی میں اس کو کتنا ملے گا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے تو اس کو زندہ کر کے تھوڑی لانا ہے، یہ ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ کتنا حصہ دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہے تو کتنا دینا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ انتقال کر جاتا ہے، دیکھیں پچھلا لیکچر ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، میں نے کیا بتایا تھا کہ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر مورث کی موت کے وقت وارث کا انتقال ہو گیا تو پھر وارث کو نہیں ملے گا، سمجھ گئے بات؟ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب افضل کی موت کے وقت باپ موجود تھا، ورنہ تو پھر آپ اوپر تک تقسیم ہی کرتے چلے جائیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو بھائی یہ کلیئر ہوا؟ جس کو کلیئر نہیں ہوا پوچھ لے، پھر میں آگے چلوں گا۔ جس کو کنفیوژن ہے نا ذرہ برابر بھی 1% کی، وہ پوچھ لے، کیونکہ اگر یہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ جی اگر دونوں ہی نام نہ بیٹا نہ بیٹی کسی کے لیے
اسبا بنے گا، یعنی تقسیم کرنے کے بعد، یعنی ایسی صورت میں اس کو ہم تھوڑی دیر تک موقوف رکھیں گے، باپ کو موقوف رکھیں گے. اگر تو مال بچ رہا ہے تو پھر سارا کا سارا مال کون لے جائے گا، اور اگر مال نہیں بچ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. اگر اولاد نہ ہو تو، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ والی صورت پائی جائے گی. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کو ملتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ایسا وارث ہے جو محروم نہیں ہوتا، تو اس لیے ملتا ہے اس کو، کیونکہ یہ بطور اسبا ہوتا ہے. جو مال بچتا ہے وہ سارا کا سارا باپ لے جاتا ہے. جی چھٹے حصے کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے حصے کا مطلب پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ بھائی مثال کے طور پر آپ کو کیک بہت پسند ہے، تو کیک کے آپ نے 6 حصے کر دیے، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا. تو 6 میں سے ایک حصہ یہ کیا ہے؟ یہ چھٹا حصہ کہلاتا ہے. چھٹا حصہ یہ ہے، یعنی 6 میں سے ایک حصہ. مطلب سب کو برابر نہیں، وہ ہم کسی کو دے نہیں رہے، وہ دکان والے نے واپس لے لیے، آپ کو چھٹا حصہ نکال کر دے دیا. بھائی مثال کے طور پر کیک میں سے 6 پیس کر دیا اس نے، کیک میں آپ دکان پہ گئے، آپ نے کہا بھائی اس کا چھٹا حصہ دے دو، تو وہ کیا نکال کے دے گا؟ یہ والا پیس نکال کے دے دے گا، باقی اپنے پاس رکھ لے گا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو کیک سمجھ آ رہا ہے یا پیزا سے سمجھاؤ؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا پرسنٹ ہی میں نے بتایا تھا، کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں؟ 100 میں سے اس کا سدس کا پرسنٹ کتنا ہوگا؟ چھٹے حصے کا پرسنٹ اگر نکالنا چاہیں تو لکھوایا ہوتا یار جی 16.6. اگر پرسنٹ کے حساب سے آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں چھٹا حصہ کون سا ہوتا ہے تو 16.66. کیا چیز؟ 16.66. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو 16.7 بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 50 سے اوپر چلا گیا تو 16.7. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جن کی میتھمیٹکس اچھی ہے ان کو جو ہے سمجھ آ جائے گا. بھائی اور اس حوالے سے کوئی کوشچن؟ آگے چلوں جی. اگر افضل کے باپ بھی نہیں ہے اور بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے تو پھر وہ سارا اسباب ہو جائے گا. پھر ہم آگے ورثہ ہے نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہے. یہ پہلے باپ کی بات چل رہی ہے کہ باپ کو کیا دینا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ جب بیٹی اور بیٹا نہ ہو تو بیٹی ہو بیٹا نہ ہو تو یہ بھائی کلیئر. آگے چلوں. بھائی اگلی کلاس میں آئیں گے نا، آپ بہت مشکل سمجھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. نالج تو حاصل ہو رہی ہے نا، فائدہ ہو رہا ہے. آتے رہیے گا بھائی، کوئی گھبرا کے بھاگے نہیں. اسباب میں یہ صرف باپ ہی آئے گا کہ اگر بیٹی نہ ہو بیٹا ہو تو اپنا اس کو دے کے پھر باقی اسباب؟ سمجھا نہیں ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسبا میں کتنے لوگ آتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں اسبا کا چیپٹر ہم آگے پورا پڑھیں گے کہ اسبا کون کون لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں ادھر دیکھیے بھائی، ادھر 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 کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں. اسباب تو مطلب وہ ریمیننگ جیسے کوئی وارث نہیں ہے جیسے 12 میں سے تو ہی اسباب بنتا ہے نا، ورنہ تو اسباب نہیں بنتا. نہیں، اسباب بن سکتا ہے، اسباب بن سکتا ہے، لیکن حصہ کب ملے گا؟ جب اصحاب فرائض جن کے حصے فکسڈ ہیں ان کو دینے کے بعد ملے گا، پہلے نہیں مل سکتا. یعنی مثال کے طور پر افضل کا انتقال ہوا اور باپ بھی موجود ہے اور بیٹی بھی موجود ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دونوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب افضل کے اور بھی رشتہ دار تھے، پہلے باپ کو نہیں دیکھیں گے، ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ افضل کے بیٹے بیٹی ہے کہ نہیں. جب ہم نے یہ دیکھا کہ افضل کا بیٹا بیٹی تو نہیں ہے تو ہم وہاں پر جب مسئلہ بنائیں گے تو اس کو لکھ دیں گے یہ اسبا ہے. بھائی اس کو بٹھا کے رکھو تھوڑی دیر. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم نے سارے ورثہ دیکھے بھائی، جن کا حصہ بنتا تھا ان کو دے دیا، اب کچھ پیسے بچ رہے ہیں تو کس کو دیں گے؟ باپ کو دیں گے. اچھا ایک اور بڑی خاص بات وہ آگے چل کے مزید بتاؤں گا میں، کہ اسبا اگر مختلف لوگ اسبا بنتے ہیں نا بھائی، اگر مختلف اسبا بن جائیں، 2-4 افراد جمع ہو گئے جو سارے کے سارے اسبا ہیں، پھر کیا کریں گے؟ تو پھر قریب والے کو دیں گے اور دور والے کو محروم کر دیں گے. بھائی مثال کے طور پر چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا. اصحاب فرائض میں سے دوسرا کون ہے؟ دادا. دوسرا کون ہے؟ دادا. دادا کی ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں. دادا کی
مثال کے طور پر بھائی افضل کا انتقال ابھی ہوا، ہم نے کروایا، یہ ہے میت، یہ کیا ہے میت ہے. اب افضل کا دادا بھی زندہ ہے، ابھی باپ کو بھول جائیں، باپ کو اب بھول جائیں، یہ چلے کوئی اور نام لکھ لیں پھر کنفیوز نہ ہو جائیں. اکمل کا انتقال ہو گیا، اکمل کا انتقال ہو گیا، اور اکمل کے ورثاء میں جب ہم نے غور کیا تو دادا جان بھی حیات تھے، دادا جان حیات تھے. تو اب اس کو کتنا اور کیسے حصہ ملے گا؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اکمل کا باپ ہے کہ نہیں. اکمل کا باپ، اگر تو اکمل کا والد صاحب ان کے موجود ہیں اکمل کے، اگر باپ اکمل کا حیات ہے تو پھر دادا ہو جائے گا محروم، دادا ہو جائے گا محروم. دیکھا، یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اصحاب فرائض کے حصے تو مقرر ہیں لیکن ان کو ہر صورت میں ملے گا یہ ضروری نہیں ہے. جو مقرر ہے ملے گا تو اتنا ملے گا، اور اگر وہ والی صورت نہیں پائی جائے تو یہ محروم ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں، اپنے آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ باپ قریب کا رشتہ ہے اور دادا تھوڑے دور کا رشتہ ہے. ابو کا ابو دور ہو گیا نا بھائی، اگرچہ وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے جو بھی ہے لیکن رشتہ کس کا قریب ہے؟ والد کا قریب ہے. تو جب باپ کو جب ہم دیں گے تو پھر کیونکہ جب باپ موجود ہوگا تو ہم نے اس کے حصے پڑھ لیے کہ اس کو یہ ملے گا، تو باپ کی موجودگی میں دادا کا کچھ بھی نہیں ملتا، دادا محروم ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اگر تو دادا اکمل کا یعنی میت کا دادا موجود ہے تو پھر باپ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. باقی اس کی جو اب یہ صورت تو نہیں پائی جا رہی، یعنی باپ نہیں ہے، تو اب تین صورتیں وہی بنیں گی جو باپ کی تھی. یعنی مثال کے طور پر اگر بیٹا ہے کس کا؟ اکمل کا بیٹا ہے تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو حصہ ملنے کی بات ہو رہی ہے؟ دادا کو. دادا کو کتنا ملے گا؟ 1/6، وہی جو باپ والی صورت تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب باپ تو نہیں ہے تو باپ کی جگہ کس نے لے لی؟ اور وہی تین صورتیں بن جائیں گی کہ اگر بیٹا ہے تو 1/6، اور اگر بیٹی ہے تو پھر 1/60 پلس اسبا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر اسبا. سمجھ گئے بھائی؟ سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ اکمل کا جب انتقال ہوتا ہے تو دادا موجود ہے، یعنی دادا کو ہمیں حصہ دینا ہے. لیکن جب ہم وراثت کا مسئلہ بناتے ہیں نا تو یوں بناتے ہیں کہ بھائی اوپر لکھتے ہیں میت اور نیچے لکھتے ہیں اس کے ورثاء، مثلا باپ، دادا اور بیٹی جو بھی موجود ہے. چلو یہ تو دیکھنا پڑے گا نا میت کون ہے، عورت ہے یا مرد ہے. اگر عورت ہوگی تو پھر شوہر، اور اگر مرد ہوا تو پھر بیوی یا نہیں ہوگی یا نہیں، وہ الگ بات ہے. تو دیکھیں بھائی، مثال کے طور پر ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیچے کیا کرتے ہیں؟ اس کے ورثاء کو لکھتے ہیں. جب ہم باپ کی طرف گئے تو یہاں بیٹی موجود ہے. بھائی میت کا جب انتقال ہوا، اس کا انتقال ہوا تو ہم نے جب ورثاء اس بندے سے پوچھے کہ اس میں کے ورثاء کون کون ہیں، اس نے کہا بھائی ایک باپ زندہ ہے، دادا زندہ ہے اور بیٹی اس کی زندہ ہے. بیٹی میت کی. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ رشتہ ہمیشہ میت سے جوڑتے ہیں. یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ میت کی ہے، اکمل کی ہے. اب جو بھی ہے میت. اب ہمارے سامنے یہ سینیریو آ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے جب باپ کی طرف غور کیا تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر میت کی بیٹی ہوگی تو باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6. تو ہم یہاں لکھ دیں گے 1/6 اور پلس اسباب بھی لکھ دیں گے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ سمجھ رہے ہیں ہم. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دادا، تو جب دادا کے حالات پر ہم نے غور کیا تو ہم نے کیا، اب اس میں کون بتائے گا کیا ہوگا؟ والد صاحب ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر دادا. دیکھیں، جب ہم نے میت پر غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ میت کا والد صاحب بھی زندہ ہے. پھر دادا کو پیسہ. اب جب ہم نے دادا کے حالات کی طرف گئے تو کیا لکھا ہوا تھا کہ جب باپ موجود ہوگا تو دادا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ محروم کر دیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اب بیٹی کے جو حالات ہم پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا بیٹی کو کیا ملے گا. ابھی میں نے بتایا تھا کہ بیٹی ایک ہوتی تو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، 1/2. یہ بیٹی کے جب حالات پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گا. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. جیسے اب انہوں نے 1/6 بولا تو
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں سے بیٹی کا اٹھا کے 1/6 لکھ دیں گے. بیٹی کے اپنے حالات آئیں گے, وہ اس کی کیفیت الگ ہے, وہ الگ پڑھیں گے ہم. اس کا تعلق جس کو حصہ دینا ہے اس کے حالات میں دیکھیں گے, جس کو حصہ دینا ہے اس کے حالات میں دیکھیں گے اس کی پوزیشن کیا ہے. بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ کس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ سب کو آ رہا ہے. سے سمجھ نہیں آیا لیکن آپ نے جو ہے دونوں کے بعد دونوں اسبا لے لیں گے, اگر دونوں زندہ نہ ہو تو اسبا لے لیں گے. اس کے بعد جو آپ نے سمجھایا کیا سمجھ نہیں ہے, دوبارہ پوچھیں. یہ جو دونوں چوتھی صورت آپ نے لکھی ہے نا, دونوں نہ زندہ ہوں تو اسبا لے لیں. جی جی, اس کے بعد جو بھی اسبا نہیں لے جائیں گے. بھائی دیکھیں, اگر دونوں زندہ نہ ہو تو دادا اسبا بنے گا, دادا خود اسبا بن جائے گا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ صرف دادا ہی اسبا ہوگا, اسبا میں بھی صرف ہوگا. دیکھیں ابھی آپ صرف جس کے حالات پڑھ رہے ہیں نا اسی پہ نظر رکھیں. وہ آگے تو ہم نے ابھی 8 اور 10 اور پڑھ رہے ہیں, تو ابھی صرف دادا کے حالات میں غور کریں کہ اگر دادا موجود ہے باپ موجود نہیں ہے تو باقی تینوں صورتیں دیکھنی پڑیں گی. اب مثال کے طور پر میت کی بیٹی موجود ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی بیٹی ہے تو اس کو 1/1 اور 6 بھی دے دیا اور اسبا بھی دے دیا. اور اگر مثال, چلے ایک میں صورت سمجھا دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر افضل کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں باپ ہے, دادا ہے اور بیوی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب چلیں یہ بھی بن جائے گی صورت. اب جب ہم نے دیکھا کہ بھائی افضل کا انتقال ہوا, ورثاء میں باپ ہے, دادا ہے اور بیوی ہے, تو سب سے پہلے ہم باپ کے حالات پر غور کریں گے کہ باپ کے حالات میں ہم نے کیا پڑھا تھا, بیٹا بیٹی موجود ہے کہ نہیں. یا تو نہ میت, کس کی, میت کی, افضل کی. اب افضل کی تو نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے, تو پھر باپ کو کتنا دیں گے, اسبا. اسبا. غور کریں, پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا تھا. اگر میت کا نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو تو پھر باپ کو کیا کریں گے, یعنی مطلب یہ ہے کہ باپ خود اسبا بن جائے گا. باپ ایسے اسبا تھا نہیں, لیکن جب کیفیت یہ والی پائی گئی تو باپ کو اسبا بنا دیا. اب دادا کی طرف ہم گئے تو دادا کے حالات ہم نے دیکھے تو باپ موجود ہے تو دادا کو کیا کریں گے, محروم کر دیں گے. بیوی کے حالات جب پڑھیں گے پھر بتاؤں گا. ویسے یہاں پر اس کو ربع حصہ ملتا ہے, یعنی 1/4 کیونکہ اولاد نہیں ہے, بہرحال اس کو چھوڑ دیں. اب مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے وراثت میں تھے, وراثت میں, تو 1 لاکھ کا چوتھا حصہ کیا بنے گا, اس کو 25,000 دے دیا. اب بچا کتنا, کیا کریں گے, باپ کو اس 75,000 کا کیا کریں گے, سارے کے سارے باپ کو دے دیں گے. یہ ہوتا ہے اسبا کا مطلب. سمجھ گئے, اسبا کا مطلب یہ ہوتا ہے, نہیں سمجھے, یعنی باپ خود اسبا بن جاتا ہے اور پھر جو مال بچتا ہے وہ سارا کا سارا اس کو دے دیا جاتا ہے. بچے زیادہ ہوں, بچے زیادہ ہوں تو پھر انشاءاللہ اور آگے پڑھیں گے ہم, چاہے جتنے بھی ہوں. بھائی یہ تھوڑا سا ہے ٹپیکل, لیکن یہی علم ہے بس. آپ نے بتایا کہ دونوں نہ ہوں بیٹا بیٹی تو اسبا کو دیں گے, اور دونوں موجود ہوں بیٹا بیٹی تو پھر کیا پرسنٹ بتایا نا 1/6 پلس اسبا, 1/6 پلس اسبا. بیٹی والی صورت دیکھیں گے, دونوں موجود ہوں, دونوں موجود ہوں تو بھی بیٹی والی صورت دیکھیں گے, یعنی 1/6 بھی دیں گے. اور اگر بچ جاتا ہے تو پھر وہ بھی باپ ہی کو جائے گا. تو بھائی یہ آپ آتے رہیے گا, بلے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ آنے سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دماغ کھلے گا, سیکھنے کو ملے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری محرومی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, اور دین کتنا جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے. قرآن میں یہ واضح طور پر موجود ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو آپ کوشش کیجئے گا 9 بجے آپ پہنچ جائیں, انشاءاللہ مزید اس طرح کی باتیں آپ سیکھنے کو ملیں گے. اچھا یہ ہم چونکہ آگے چلیں گے نا تو یہ سب کے حالات ریپیٹ ہوتے جائیں گے تو ذہن اور کھلتا چلا جائے گا اور سیکھنے کو ملے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات کے جوابات پھر جو جانا چاہتا ہے چلے جائے, لے لیں گے سوالات. اگر والد حیات اور لکھوا کر گئے ہوں کہ میرے بعد یہ گھر فلاں بیٹی کا ہے تو باقیوں کو کیا ملے گا؟ انہوں نے پچھلا لیکچر نہیں سنا نا, یہی تو بات ہے. پچھلے لیکچر کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اگر تو صرف ایسے بول دینے سے نہیں ہوتا, جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں اسی حساب سے ملیں گے. اس پہ میں پوری ڈیٹیل پچھلے لیکچر میں دے چکا ہوں, اور کوئی سوال ہے تو کر لیں. آپ میں سے کسی کا سوال تو نہیں ہے نا؟
और जी। जो तीसरी 1 मिनट। जी, ये जैसे कि कंडीशंस दादा की और बाप की आपने बताई, ये सिर्फ बेटी और बेटे के उससे कंडीशन चेंज होती है या और भी रिलेटिव्स? नहीं, इसकी कंडीशन सिर्फ इन 3 से ही तब्दील होगी। इन 3 से? यानी जब बाप का हम देखेंगे कि विरासत वारिस ये बना है, तो बस ये 3 चीजें ही हैं, ये 3 बस इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ना इसको 1/4 मिल सकता है, ना इसको 1/2 मिल सकता है, ना इसको 1/8 मिल सकता है। इसको मिलेगा तो 1/6 मिलेगा, और या फिर ये 1/6 के साथ असबा बनेगा, या फिर वो सिर्फ असबा बनेगा, और कोई सूरत इसके साथ नहीं पेश आ सकती। समझ रहे हैं कि 3 हालात जो है ना वही देखेंगे। दादा है तो दादा के 4 ही हालात हैं। अगर दादा वारिस बनता है तो हमने यही देखना है कि बेटा है या नहीं। सबसे पहले तो ये देख लेंगे बाप है कि नहीं। बाप है तो सीधा सीधा उसको महरूम कर देंगे, और अगर बाप नहीं है, किसका बाप? मय्यत का बाप, तो फिर हम ये देखेंगे बेटा है या नहीं है, बेटी है या नहीं है, उसके हिसाब से फिर उसको हम हिस्सा देंगे। अल्लाह करीम हमें